میرے رب ہجوم غم تجھے جب کبھی پکارا تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ذیشان احمد لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں، ہماری بیٹی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی مگر ماں کا دودھ نہیں بن رہا تھا اور ڈبے کا دودھ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا۔ تب نرس ایک دوسری خاتون سے دودھ مانگ کر لائی اور بچی کو پلایا۔ ہمیں اس عورت کا کچھ پتہ نہیں، اب ہم اس کے دودھ کا قرض کیسے اتاریں؟ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ اگر ماں کو اپنے بچے سے، ہونے والے بچے سے زیادہ محبت نہیں ہوگی تو اس کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آئے گا، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ دودھ اس کو پیدا ہوگا۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا، لیکن یہ صحیح ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی زچہ اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ میرے گھر لڑکا آئے گا، لیکن اس کو نرس بتلاتی ہے کہ آپ کے گھر بچی آئی ہے۔ تو ایسے میں اس کا دل مرجھا جاتا ہے، اور جو ممتا ہونی چاہیے زچہ کو اپنے بچے کے تعلق سے وہ سرد پڑ جاتی ہے۔ تب ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں ایسا ہی ہوا ہے، نہیں، یہ اور بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے بتلایا کہ ماؤں کو اپنے بچوں کے تعلق سے بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، اور پیار اور محبت کا، ممتا کا تعلق بچے کی اس غذا سے بہت گہرا ہے جس غذا کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے جتنا مفید ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل پیدا نہیں کرتی۔ تو ایک سبب یہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دودھ نہیں بن رہا تھا، ڈبے کا، ابھی نوزائیدہ بچہ ہے، ڈبے کا دودھ اس کو ہضم ہی نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ نرس کسی اور خاتون سے دودھ لے کر آئی اور بچے کو پلایا۔ اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ اس کے دودھ کا قرض ہم کیسے اتاریں؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں خاتون نے اپنا دودھ دیا تھا ہمارے بچے کے لیے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، بڑے ہو کر اس بچے کو بھی بتلائیں کہ فلاں خاتون نے تم کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ ایک طرح سے وہ بھی رضائی والدہ کے حکم میں ہو گئی وہ۔ اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے نرس کس خاتون سے دودھ لائی اور وہ خاتون بھی چلی گئی، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہاسپیٹل میں اسی طرح کے کسی کیس میں آئی ہوگی، وہ ڈسچارج ہو گئی، چلی گئی، آپ اپنے گھر، وہ اپنے گھر، اب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا قرض نہیں اتار سکتے۔ اور یہ اس طرح کا جیسے قرض، دودھ کا قرض کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت حساس ہے سماج۔ مائیں اپنے دودھ کا قرض مانگتی ہیں بچوں سے، یہ اس طرح کی ہماری ہندوستانی سوچ ہے، یہ دھارنا ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اور بچے کو بھی بتائیے زندگی بھر وہ اس کا یہ احسان مانے اور اس کے ساتھ جو بھی اچھا کر سکتا ہو کرے۔ اور اگر معلوم نہیں ہے اور وہ کہیں بھی چلی گئی تو آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں۔
دعا کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی پتہ چلا کہ وہ ہے تو اس کے ساتھ نیک سلوک کر سکتے ہیں، اور نہیں پتہ چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا قرض نہیں ہے کہ قیامت میں اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ اس کے دودھ کا قرض آپ نے کیوں نہیں اتارا تھا، یا بچے سے باز پرس ہوگی کہ اس کے دودھ کا قرض تو نے کیوں نہیں اتارا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ دے کر آپ کی طرف سے گلو خلاصی کر دے گا۔ تو اس چیز میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔